درمیان فرق کا بیان چل رہا ہے اور بہت متعدد صورتوں کا بیان ہم لوگوں نے پڑھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اوپر والے سے ہی متعلق ہے کہ اگر ایک کتاب میں ایک امام سے دونوں تصحیح آئی ہیں تو اب اصح کو صحیح پر مقدم کرنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آئی تھی بات کہ اصح کو صحیح پر مقدم کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تصحیح ثانی ہے یہ اول سے اصح ہے۔ مثال کے طور پر یہ اگر کہا کہ تصحیح ثانی دوسری سے وہ پہلی کے بالمقابل اصح ہے تو یقیناً بنا شک و شبہ کے اس سے مراد قائل کی یہ ہے کہ قائل اس کو ترجیح دینا چاہ رہا ہے کہ قائل نے جس کی تعبیر اصح ہونے سے کی ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تصحیح ثانی کس سے اصح ہے، یعنی دوسری والی تصحیح پہلی کے بالمقابل اصح ہے، تو یقیناً قائل کی مراد یا مصحح کی مراد اس کو راجح قرار دینا ٹھہرا کہ جس کی تعبیر اس نے اصح ہونے سے کی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا یہ بہت سارا جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا معاملہ علامہ قاسم بن قطلوبغا تلمیذ محقق علی الاطلاق کی تصحیح میں بہت ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، تصحیح ثانی تصحیح کر دی دو، ایک امام کی طرف سے تصحیح ہو تب گفتگو ہے۔ یہ ایک کتاب میں ایک امام کی طرف سے اگر تصحیح ہے تو اصح کے صحیح پر مقدم ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ تو علامہ قاسم بن قطلوبغا کے کلام میں یہ بیشتر ہوتا ہے، زیادہ تر ہوتا ہے کہ ایک ہی کلام میں ایک ہی کتاب میں دو تصحیحیں ان سے منقول ہوتی ہیں، تو اصح کی تقدیم ان کے کلام میں بھی ہوگی صحیح پر، یہ کہا ہے۔ اور اگر تصحیح کے دونوں لفظوں میں سے ہر ایک لفظ چاہے لفظ اصح ہو یا لفظ صحیح ہو، تو اگر دونوں میں سے ہر ایک لفظ اصح کے ساتھ ہے یا لفظ صحیح کے ساتھ ہے تو اب یقیناً اگر دونوں یعنی تصحیح کرنے والے دو امام ایک درجے کے ہیں تو دونوں کے درمیان اختیار رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دو اماموں کی طرف سے تصحیح واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں امام ایک ہی درجے کے ہیں، جتنا علم انہیں ہے اتنا انہیں، جو درجہ پہلے کا ہے وہی دوسرے کا ہے۔ اب اگر دونوں ایک ہی درجے کے امام ہیں، تصحیح کنندہ امام ایک ہی درجے سے متصف ہیں، تو اب صحیح یا اصح کا لفظ دونوں میں سے ہر ایک کی طرف سے یا تو اصح کا لفظ تھا یا دونوں میں سے ہر ایک کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ صحیح کا لفظ تھا، تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان اختیار رہے گا۔ اور اختیار کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اختیار کا کیا مطلب ہے؟ مفتی صاحب جسے چاہیں لے لیں، یا تو صحیح جس نے کہا ہے، یعنی لفظ صحیح دونوں نے ہی بولا ہے تو چاہے کسی بھی امام کے قول کو لے لے، درجے میں دونوں ایک ہیں، یا اصح دونوں نے کہا ہے تو دونوں میں سے کسی کے بھی قول کو لے لیا جائے۔
ہاں بات تو اس وقت ہے جب کہ دونوں میں سے ایک اعلم ہو، افقہ الفقہا ہو، تب مطلب یہ ہے کہ بات ہے بھئی کیا ہونا چاہیے، عالم کا معاملہ ہے۔ تو اب دنیا تو بھیا ظاہر سی بات ہے، حکم بھی یہی ہے کہ جو عالم ہوگا تو تصحیح اعلم کو چنے گا، مفتی جو ہے تصحیح اعلم کو چنے گا۔ اس کی مثال پیش کی ہے کہ خانیہ میں مثال کے طور پر ایک تصحیح ہے۔ یار خانیہ کہاں ہے بھائی؟ ہے تمہارے پاس کیا؟ کون سی کتاب میں؟ سائٹ سے ہے یہ کسی کتاب میں؟ قاضی خان کی خانی اس میں ہے نا، سائٹ سے تو پڑھتے ہو کہ خانیہ کبھی کبھی شاذ اور نادر ہیں جی؟ بس یعنی فتویٰ لکھنے کے لیے ہے نا، باقی تو کبھی کبھی ویسے ہی پڑھ لیا کرو بلا وجہ۔ مثال کے طور پر کوئی ایک تصحیح خانیہ میں ہے، کہہ دو کہ حضرت آپ نے بھی تو نہیں پڑھی، بھئی ہم نے بھی تو نہیں پڑھی ہے، بس نام ہی نام سنا ہے نا، کیا کیا پڑھے انسان۔ تو دونوں میں سے ایک قول کوئی خانیہ میں ہے اور دوسرا قول بزازیہ میں ہے۔ دیکھیے ایک حوالہ ہو تو دیکھا بھی جائے اسے، کبھی بزازیہ ہے کبھی خانیہ ہے۔ اب تو اصل مسئلہ کہ یاد رہنے کے پالے پڑتے کہاں تو تصحیح کی باتیں رہیں۔ یہ تصحیح کس کا کام ہے؟ جس کی نظر بڑی گہری ہو، بہار شریعت پوری یاد ہو، اسے اکثر قدوری کا متن یاد ہو، کنز الدقائق کا متن یاد ہو، الوقایہ یاد ہو، مختارات النوازل یاد ہو۔ یہ اکثر کتابیں اس کے ذہن نشیں ہوں اور پوری ذہن نشیں ہو۔ جیسا حافظ ہوتا تب نہ پتہ چلے گا کہاں تصحیح کا لفظ بولا ہے، کہاں لفظ فتویٰ بولا ہے، کہاں بھی یفتہ بولا ہے۔ جیسے قرآن کے متشابہ میں پتہ لگ جاتا کہ نہیں وہ 9 پارے میں یہاں ایسا ہے۔ ارے حافظ صاحب جب پڑھتے ہیں تو وہ بھی پکا اگر ہوتا تو پتہ لگتا کہ نہیں یہاں یہ نہیں ہے وہاں ہے یہ۔ تو کتابیں بھی اگر پکی ازبر ہوں گی تب پتہ چلے گا کہ خانیہ والوں نے کیا بولا ہے اور خانیہ والے مصنف نے کیا بولا ہے اور بزازیہ کے صاحب نے کیا بولا ہے۔ ابھی تو ہم اور آپ لوگوں کی نظر میں خانیہ بھی برابر، کتاب وہ بھی کتاب، بزازیہ بھی کتاب ہے، خانیہ میں بھی تصحیح ہوتی ہے، بزازیہ میں بھی تصحیح ہوتی ہے۔ ابھی تک یہی تھا نا مساوات کا مفہوم، لیکن اب انہوں نے بتایا ہمیں کہ اگر دونوں اماموں میں سے ایک تصحیح کنندہ امام اعلم ہو اور دوسرا تصحیح کنندہ اس کے بالمقابل اعلم نہ ہو، جیسے کہ صاحب خانیہ اور صاحب بزازیہ، تو صاحب خانیہ کی تصحیح یہ اقویٰ ہے بزازیہ کے بالمقابل، کیونکہ علامہ قاسم بن قطلوبغہ کہہ چکے ہیں کہ قاضی خان اس ذات کا نام ہے کہ جس کی تصحیح پر اعتماد کیا جانا لائق ہے، اور ان کی تصحیح پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور اس کو امام اہل سنت بھی کہہ چکے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب تصحیح کر دیں بس تو اب ماننے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ قاضی خان ہے نا وہ، قاضی خان۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر یعنی دونوں تصحیح میں سے ایک تصحیح کی تصریح تو لفظ اصح کے ذریعے تصحیح کنندہ نے کی ہے، یا لفظ احوط کے ذریعے، یا لفظ اولا و ارفق کے ذریعے کی ہے۔ اگر تصحیح کنندہ نے دو تصحیحوں میں سے ایک تصحیح کی صراحت ان کلمات اربعہ میں سے کسی ایک کلمے کے ذریعے کی اور دوسری تصحیح سے تصحیح کا مصحح ساکت رہا، کچھ بولا ہی نہیں، سکت عن الاخری،
دوسرے کی تصحیح سے کیا رہا؟ دوسری تصحیح سے خاموش رہا، دوسری روایت کی تصحیح سے. تو بھائی انہوں نے یہ کہا ہے، یہ لفظ جو بولا ہے صراحت کے ساتھ، یہ لفظ دوسری روایت کی صحت کا افادہ کرے گا. یہ لفظ کیا ہے؟ دوسری. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے دوسری کی صحت کا افادہ تو کرے گا، مگر جس تصحیح کی مصحح نے صراحت کی ہے، مصرح تصحیح کو لینا اولا ہوگا. مصرح تصریح کو لینا کیا ہوگا؟ سمجھے؟ غیر مصرح تصریح یعنی الکلمات اربع میں سے کسی لفظ کے ذریعے ایک روایت کی تصحیح، یہ مطلب دوسری روایت کی تصحیح جس سے خاموشی کا اظہار، خاموشی اختیار کی ہے، اس کی تصحیح کا افادہ، اگرچہ یہ کلمات میں سے کوئی کلمہ کر رہا ہے یہ لفظ، لیکن جناب لینا کس کو اولا ہے؟ مصرح کی تصحیح کو، اس طور سے کہ یہ اصح ہے. اصح کیوں؟ کیونکہ اس کی صحت میں اضافہ ہے. سب اس میں تفضیل کے صیغے ہیں. اصح افعل ہے، احبت افعل ہے، اولا افعل ہے، اور ارفق افعل ہیں. سب مطلب یہ ہے کہ اس میں تفضیل کے صیغے ہیں یہ، اور اس میں تفضیل میں زیادتی ہوتی ہے. تو اس لیے اصح کو لیا جائے گا صحت میں اضافے کی وجہ سے. تو اس صورت میں بھی مفتی کو اختیار رہے گا. ویسے وہ بھی اختیار رہے گا کہ اگر دونوں میں سے ایک کی تصریح اصح کے ساتھ کی ہے اور دوسرے کی تصریح صحیح کے ساتھ، تو اصح والے کو لینا اولا رہے گا. دیکھیے ملا لیں. ثم قال، پھر کہا، ان ھذا التصحیح الثانی، یہ تصحیح ثانی اول کے بالمقابل زیادہ صحیح ہے. مثال کے طور پر فإنہ لا شک، کیونکہ یقیناً اب اس کی مراد یہ ہے، اس کی ترجیح، اس کو راجح کرنا، قرار دینا مراد ہے، جس کی تعبیر اس نے اصح سے کی ہے. وَيَقْعُ ذَلِكَ كَثِيرًا فِي تَصْحِيحِ الْعَلَّامَ قاسم، اور یہ زیادہ علامہ قاسم کی تصحیح میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کام. وَإِن كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا بِلَفْظِ الْأَصَحِّ أَوِ الصَّحِيحِ، اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک، کن دونوں میں سے ہر ایک؟ وَإِن كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک، کس میں سے ہر ایک؟ جن دونوں کی، ان دونوں میں سے ہر ایک کس کے ذریعے ہو؟ لفظ اصح کے ذریعے یا صحیح کے ذریعے، تو کوئی شبہ نہیں ہے انہ یتخیر بینہما، کہ مفتی صاحب کو دونوں کے درمیان اختیار رہے گا. لیکن قید کے ساتھ، یہ اختیار کب رہے گا؟ اذا کان الامامان المصححان فی رتبۃ واحدہ، جب کہ دو تصحیح کنندہ امام ایک ہی درجے کے ہوں، ہم پلہ ہوں. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جب کہ دونوں تصحیح کنندہ امام ہم پلہ ہوں، ہم رتبہ ہوں. اما لو کان احدہما اعلم، لیکن اگر ایک کا پلہ بھاری ہے، اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر ان میں سے ایک 20 ہے اور ایک 19 ہے، ارے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دونوں میں سے ایک اگر 20 ہے فإنہ یختار تصحیحہ، تو مفتی 20 والے کی تصحیح کو کیا کرے گا؟ اختیار کرے گا، کیونکہ 19 کے پیچھے 20 کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں جاتا ہے. کما لو کان احدہما فی الخانیہ، جیسے کہ دونوں تصحیح کنندہ اماموں میں سے دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ایک کی تصحیح خانیہ میں ہو اور دوسرا بزازیہ کا. مثال کے طور پر فإن تصحیح قاضی خان اقوا، کیونکہ قاضی خان کی تصحیح اقوا ہے. فقد قال العلامہ قاسم، تو علامہ قاسم کہہ چکے کہ قاضی خان اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کی تصحیح پر اعتماد کیا جائے. تو اس میں اختیار ہے. وَقَضَا يَتَخَيَّرُ، جیسے پچھلی صورت میں اختیار رہے گا ویسے ہی اختیار یہ بھی رہے گا. اذا صرح بتصحیح احداہما فقط بلفظ الاصح، یا اذا صرح،
جب دونوں میں سے ایک روایت کی تصحیح کر دی گئی ہو صرف لفظ اصح کے ذریعے، اول احوط یا احوط کے ذریعے، اول اولا والاول ارفق، وسکت عن تصحیح الاخری، اور دوسرے کی تصحیح سے خاموشی اختیار کی گئی ہو، فإن هذا اللفظ يفيد صحة الأخرى، کیونکہ یہ لفظ دوسری کی صحت کی افادہ کر رہا ہے، لیکن صراحت یعنی اصح کی صراحت جس نے کی ہے اس کو لینا زیادہ لائق ہے زیادتی صحت کی بنیاد پر۔ یوں ہی اختیار رہے گا مفتی کو اس وقت بھی جب کہ دونوں روایتوں میں سے ایک میں اصح کے ساتھ صراحت ہوئی ہے اور دوسری میں صحیح کے ساتھ، کیونکہ اصح کو لینا کیا ہے، اولا ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ اشعار کا ترجمہ ذرا دیکھ لیں اور انشاءاللہ پھر اس کی شرح چلے گی۔ اسباب المرجحات، مرجحات کے اسباب کا بیان ان اشعار میں، یعنی مرجحات کے اسباب کیا ہیں، کن وجہ کی بنیاد پر ترجیح دے دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن تَجِدْ تَصْحِيحَ قَوْلَيْنِ وَرَدْ فَاخْتَرْ لِمَا شِئْتَ فَكُلٌّ مُعْتَمَدْ، اگر آپ جیسی شخصیت، اگر آپ دو باتوں کی تصحیح پالیں، اگر آپ پالیں کہ دو قولوں کی تصحیح ورد آئی ہے تو فختر لما شیتا، دونوں ایک جیسی ہیں۔ پھر اختر امر کا صیغہ اصل میں اختیر تھا، یا کی حرکت نقل کر کے تا کو دے دی گئی اور یا اور را کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، سقطت الیا، یا کیا ہو گئی، ساقط ہو گئی، اختر شد، اختر ہو گیا، اور اختر امر ہے اختیار سے چننا پسند کرنا۔ لما شیتا متعلق اختر سے، شیتا یہ جناب عالی اجوف یائی اور محموز لام ہے، شیتا، اور باب فتح سے ہے۔ وفی التنزیل العزیز ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو شیء شیاء یشیع ہے، اصل میں شیاء یشیع، صرف ہے یہ چاہنا، یشاء چاہتا ہے، تو شیتا، اس میں تو شیتا جو لائے ہیں تو سمیع سے پھر یہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ شیتا اصل میں کیا تھا، شیعتا، سمعتا کے وزن پر۔ تو بہرحال فختر لما شیتا، تو لما شیتا پورا جملہ، الجملۃ الکاملہ مفعول بہ لاختر، پورا جملہ پھر انشائیہ ہوگا۔ کل معتمد، کل راجع الى القولین لا الى احدہما، لأن کل یفید للاستغراق، کما قال امام اہل السنہ فی الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ کہ ومن انس النصوص الکل، عموم پر دلالت کرنے میں سب سے زیادہ اگر کوئی کلمہ دلالت کرتا ہے تو لفظ کل ہے۔ وفی التنزیل العزیز وکل صغیر وکبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز کیا ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، سمجھے؟ تو فکل، یہاں کل کا استغراق کیا ہے، قولین مصححین، دو تصحیح شدہ قول۔ معتمد مشتق من الاعتماد، جس پر ٹیک لگائی جائے، جس پر تکیہ لگایا جائے، تو تکیے کو بھی تکیہ اسی لیے کہا جاتا ہے لما یتکأ بہ ویستند بہ، کیونکہ اس پر کیا لگاتے ہیں، ٹیک لگائی جاتی ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے کہ تکیہ گرنے نہیں دے گا، تو ٹیک لگائی جاتی ہے، بھروسہ ہے، یہی ہے ٹیک۔ تو اگر تم دو قولوں کی تصحیح پاؤ، دو تصحیح شدہ قول پاؤ، ورد جو آئے ہیں، یعنی دو تصحیح شدہ قول آئے ہوئے پاؤ، تو فختر لما شیتا، مختار ہیں آپ، جس کو چاہو چن لو، کیونکہ دونوں معتمد ہیں۔ الا اذا کانا،
ارے تثنیہ ہے یہ، الا اذا کانا صحیحا واصح او قیل ذا یفتى به فقد رجح. ہاں الا تو استثناء ہے، البتہ یہ ہے جب دونوں کے دونوں قول کی تصحیح صحیح کی شکل میں کی گئی ہو. صحیحاً دونوں صحیح ہوں، کیا مطلب؟ یعنی دونوں کی صحیح کیسے تصحیح کیسے کی گئی ہو؟ لفظ صحیح کے ذریعے. وَأَصَحْ یعنی دونوں کی تصحیح صحیح ہو اور اصح ہو، یا یفتیٰ بھی کہا جائے تو کہہ رہے ہیں فقد رجح، تو وہ راجح قرار دے دیا جائے گا. کون؟ ہاں کیونکہ یہ طاقتور ہے نا سب سے. او کان فی المتون او قول الامام او ظاہر المروی او جل العظام. کانا او یہ تنویع کے لیے ہے، یا کانا میں ہوا ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے، اور راجع بسوئے صحیح تصحیح شدہ قول، یا وہ متون میں ہو. کون متون میں ہو؟ تصحیح شدہ قول متون میں ہو، او قول الامام یا کس میں ہو؟ امام کے قول میں ہو، یا جس کو روایت کیا گیا ہے یہ ظاہر الروایہ ہو. ظاہر المروی کا مطلب ظاہر الروایہ، مطلب اب اس کا یہ ہے یا تو وہ متون میں ہو، متون معتمدہ للمطلقہ کما اشار الیہ الالف واللام الداخل علیہ المتون، او ظاہر المروی او جل العظام، یا بڑے بڑے ائمہ کی طرف سے وہ صادر ہوا ہو اور صراحت اس کی ہوئی ہو. قال بھی، یہ قال بھی کا تعلق یعنی او جل العظام قال بھی مطلب یعنی او جل العظام پڑھنا چاہیے پھر تو، کیونکہ قالا کا فاعل کون بن رہا پھر؟ یا بڑے بڑے ائمہ نے اس کا کیا کیا ہو؟ قول کیا ہو. او کان الاستحسان یا خلاف قیاس ہو، الف برائے اشباہ ہے یہ. او زاد للاوقاف نفعا بان، یا اوقاف کے لیے کھلے نفع کے طور پر اس کو بڑھایا گیا ہو، اس کی شرح آئے گی. ہاں او کان ذا اوفق للزمان، یا جناب زمانے کے زیادہ مطابق ہو. یہ مرجحات کا بیان ہے. او کان ذا اوفق للزمان، یا وہ زمانے کے زیادہ مطابق ہو، یا دلیل میں زیادہ واضح ہو، اس کی دلیل زیادہ واضح ہو. یہ ساری کی ساری تقریر اس وقت ہے اذا تعارضت تصحیح، جب دو تصحیحیں باہم کیا ہو جائیں؟ تعارض ہو جائے تصحیح میں، یا تصریح کی صراحت ہی نہ ہو سرے سے. فَتُؤْخَذْ الَّذِي لَهُ مُرَجِّحٌ مِمَّا عَلِمْتَ، لہٰذا اس کو تم لوگے حاصل کرو گے، فتأخذ اس کو لوگے جس کا مرجح آپ کو پتہ ہے. تو یہ اوضح ہے، فہذا الاوضح. بس بھائی